السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان نفل اور سنت نماز کی اقسام ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم جو نفل یا سنت نماز پڑھتے ہیں وہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں، اور ان کی اقسام کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک اہم سوال ہے ہمارے عام جو مسلمان طبقہ ہے، چونکہ علمی حوالے سے ہم دنیاوی علوم کے اندر تو ہماری دسترس ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شاید علماء بھی ہمیں نہیں بتاتے اور ہم پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی آگاہی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے چند نشست پہلے بھی بات کی ہے کہ نماز بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ نماز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اور نماز پنجگانہ کی شکل میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور دوسری نماز ہے جو کہ نفل نماز ہے۔ تو نفل نماز جو ہے وہ جب اس کو ہم سنت نماز بھی کہہ دیتے ہیں۔ سنت سے مراد بیسیکلی نفل نماز ہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نفل نماز یعنی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پڑھی اور اس کو آپ نے اگر لگاتار پڑھا تو اس نماز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت نماز ہے۔ اب سنت کی بھی نماز کی یعنی کہ ہم پھر آگے اقسام ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو یعنی کہ فرق قائم کرنے کے لیے، تو ہم لوگ جو نارمل انداز میں نماز نفل یا کی جو تعریف کرتے ہیں کہ وہ نماز جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی، اور انسان جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ سے رغبت اور محبت کے لیے اور خشوع اور خضوع کی خاطر جو نماز پڑھتا ہے وہ نفل نماز کہلاتی ہے، اور اس کا اجر ہے اور اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی عمل کریں تو تھوڑا کریں لیکن مسلسل کریں۔ ایک دن میں بہت زیادہ عمل کریں اس کے بعد چھوڑ دینا یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز بڑے بطور خاص نظر آتی کہ آپ کی زندگی میں اعمال اگرچہ آپ نے تھوڑے کیے لیکن اس کو مسلسل کرتے رہے۔ چنانچہ آج ہم نماز نفل کی جو ہے اس کی اقسام بتاتے ہیں کون کون سی ہیں۔ وہ تاکید کے اعتبار سے آج ہم اس کی تقسیم بتائیں گے، اس کے بعد باقی اس کی اور بھی اقسام ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے تاکہ ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ بڑی نہ ہو جائے۔ تاکید کے اعتبار سے نبی اور آپ کی جو تسلسل کے اعتبار سے جو نفل نماز کی قسمیں ہیں وہ ہم تین کہہ سکتے ہیں جو آج کل ہم اکثر ان کو بولتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے نماز سنت جو ہے سنت مؤکد ہے، یہ نفل نماز ہی ہے، سنت کا لفظ ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پہ عمل کیا ہے، اور تاکید جو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ نماز خود پڑھی ہے تسلسل کے ساتھ، بلکہ آپ نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اور امت کو ان کے پڑھنے کی تاکید کی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 12 رکعت نماز ہے، ان کی کتب حدیث میں درج ہے، اور اس میں یعنی کہ 4 ظہر کی سنتے ہیں، 2 فجر کی سنتے ہیں، اور 4 فرض سے پہلے ظہر میں ہیں، اور 2 جو ہے وہ فرضوں کے بعد والی ہیں، اور اس طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتے ہیں، اور عشاء کے فرض کی 2 سنتے ہیں بعد والی فرضوں کی۔ تو یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں۔ ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف خود پڑھی ہیں مسلسل طریقے سے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ان کو اگر آپ سفر میں ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر بیمار ہیں یا کوئی اور حالت آپ کے ساتھ ایسی مشقت والی ہو جاتی ہے تو اس میں ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کو نہ چھوڑنا جو ہے افضل ہے، اور جس حد تک ان کے اوپر عمل ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ اب آ جاتی ہے دوسری نفل کی قسم، اس کو یہ بھی نفل نماز ہے چونکہ اللہ نے فرض نہیں کی، تو اللہ نے جو فرض نہیں کی ہے وہ نماز نفل ہوتی ہے، اور سنت اس لیے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نماز ہے اس کو ہم نماز سنت کہتے ہیں جو تسلسل سے پڑھی ہو۔ تو دوسری قسم جو ہے وہ سنت غیر مؤکد ہے، یہ بھی نفل نماز ہے، اس کے ساتھ سنت کا لفظ اسی لگا ہوا ہے کہ یہ نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل پڑھی، لیکن اس کو غیر مؤکد کہتے ہیں۔ غیر مؤکد اس لیے بولتے ہیں کہ اس کی تاکید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نہیں کی کہ وہ ضرور پڑھیں، تو اس لیے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے، جیسے نماز عصر سے پہلے والی 4 سنتے ہیں، اور اس طرح سے نماز عشاء سے پہلے والی 4 سنتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ غیر مؤکد سنت جب جاتے ہیں مسجد میں تو مسجد میں جاتے ہوئے
جو ہے نماز جو ہے اس کو بیٹھتے رہتے ہیں، حالانکہ مسجد میں اگر بیٹھنا ہو تو اس میں کم از کم جو نماز ہے وہ تحیت المسجد ہے، یعنی 2 نفل نماز بندے کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے۔ تو اس لیے اگر وقت ہو تو مسجد میں بیٹھتے وقت سنت غیر مؤکد اگر بھی ہوں تو ان کو پڑھنا مستحب عمل ہے، اس میں ثواب کا کام ہے۔ ویسے بیٹھنے سے وہ سنت مؤکد، اس میں 2 فائدے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ سنت غیر مؤکد بھی پڑھیں گے تو آپ کا تحیت المسجد نماز جو ہے اس میں شامل ہو جائے گی اور آپ کو وہ علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم جس کو عام طور پر نفل نماز بولتے ہیں، وہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تصریح کے ساتھ ہمیں نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب جو ہماری نمازوں میں نفل نمازیں ہیں، رکعتیں ہوتی ہیں، اس سے مراد وہی رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ثابت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز پڑھی، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس تاکید یا اس طرح کی تسلسل کا پتہ نہیں چلتا، لہذا ان نوافل کو تو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے کسی صورت میں، چونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلسل نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی پریشانی بندے کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو یہ وہ نماز ہے جس کا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم تاکید کے اعتبار سے اور حضور علیہ السلام کے مسلسل عمل کے حساب سے اگر نمازوں کی اگر نفل کی تقسیم کریں تو وہ 3 طرح کی بنتی ہے۔ ایک نماز سنت مؤکد کہلائے گی جس میں حضور علیہ السلام کی تاکید بھی ہے اور حضور علیہ السلام کا اس کے اوپر مداومت بھی ہے۔ دوسری غیر مؤکد ہے، حضور نے خود تو پڑھی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن آپ نے امت کو تاکید نہیں کی۔ اور تیسری نماز جو ہم نمازوں میں نفل پڑھتے ہیں، وہ نفل حضور علیہ السلام سے ثابت تو ہیں، لیکن آپ نے نہ صرف اس کے اوپر خود مسلسل عمل کیا اور نہ ہی آپ نے امت کو اس کی تاکید کی، اس لیے ان کو ہم عموماً ایسی نفل اس کو سنت کا لفظ اس کے ساتھ اضافہ نہیں کرتے۔ اور ایک چیز جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہے وہ اضافی بات ہے، وہ قسموں میں نہیں آتی، لیکن تحیت المسجد دوستو اگر کسی نے مسجد میں جا کے بیٹھنا ہو تو وہ وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے، کیونکہ نماز کا نبی علیہ السلام نے مسجد کا یہ ادب رکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے بندہ باوضو ہو کر پہلے نماز 2 رکعت جو ہے وہ کم از کم پڑھے اور اس کے بعد وہاں بیٹھے۔ وما علینا الا البلاغ۔